حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا شخص مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں روئے زمین پر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ کیوں وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے، اہل ایمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا۔ اگر کوئی شخص جو ہے کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد صرف زبان تک ہی اس کا کلمہ جو ہے محدود ہے، دل کے اندر کلمہ نہیں اترا، یعنی جس طریقے سے اللہ و رسول کو ماننا چاہیے اس طریقے سے نہیں مانتا، صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص زبان سے اقرار نہیں کرتا اور دل سے جو ہے دل سے مانتا ہے اور جس طریقے سے ماننا چاہیے اس طریقے سے نہیں مانتا، تب بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا اور دل سے بھی ماننا پڑے گا، جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا حکم ہے۔ اب جیسے بہت سے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں بظاہر، مگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اب اس شخص نے جو ہے کلمہ تو پڑھ لیا، مگر جس طریقے سے اللہ کو ماننا تھا اس طریقے سے اس نے اللہ کو نہیں مانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ عیب ہے، تو اس نے جو ہے گویا کہ اللہ کی ذات میں عیب لگایا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جس طریقے سے ماننا چاہیے تھا اس طریقے سے اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اب جیسے بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ کا بار بار اقرار کرتے ہیں، زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو انہوں نے کلمہ تو ضرور پڑھا، مگر جس طریقے سے رسول اللہ کو ماننا تھا اس طریقے سے انہوں نے جو ہے رسول اللہ کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، مگر حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا شخص جو ہے مسلمان نہیں ہے، اہل ایمان نہیں ہے۔
تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہر کلمہ پڑھنے والا شخص جو ہے مسلمان نہیں ہے، اہل ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ سنی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طریقے سے اہل ایمان ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر کچھ قانون بیان کیے گئے ہیں، جب کوئی شخص ان قانون پر عمل کرتا ہے، ان قانون کو اپناتا ہے، تب وہ اہل ایمان بنتا ہے، تب وہ مسلمان بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سنی ہونے کے لیے بھی جو ہے قرآن و حدیث کے اندر جو ہے کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں، جب کوئی شخص ان شرطوں پر پورا اترے گا تب جو ہے وہ سنی کہلائے گا، ورنہ وہ شخص جو ہے اگر شرائط پر پورا نہیں اتر رہا ہے تو وہ سنی نہیں کہلائے گا۔ اب وہ لاکھ جو ہے اونچی ٹوپی لگا لے، رنگ برنگ کا کپڑا پہن لے، اپنے آپ کو سنی بار بار کہے، مگر وہ شریعت کی نظر میں جو ہے سنی نہیں رہے گا، اہل سنت سے اس کا تعلق نہیں رہے گا۔ کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ اس میں جو ہے جو قرآن و حدیث کے اندر سنی ہونے کے لیے شرائط کو بیان کیا گیا ہے، ان شرائط پر وہ مکمل نہیں اترتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس دور میں جو ہے ان شرائط کو یاد رکھنا، اپنے دل و دماغ میں جو ہے ان شرائط کو رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں جو بھی شخص کھڑا ہوتا ہے وہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سنی ہوں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا تب سے یہ فتنہ جو ہے اور بھی زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اس لیے اس دور میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ان شرائط کو جاننا اور یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر عالم کہلانے والا سنی نہیں ہے، ہر ٹوپی لگانے والا سنی نہیں ہے، ہر داڑھی رکھنے والا سنی نہیں ہے، ہر کرتا پائجامہ پہننے والا سنی نہیں ہے، کیونکہ سنیت کے لیے کچھ عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ان عقیدے پر کوئی شخص مکمل اترے گا تب جو ہے اس کا تعلق اہل سنت سے ہوگا، تب وہ جو ہے سنی کہلائے گا، ورنہ وہ سنی نہیں کہلائے گا۔ آؤ دیکھو اہل سنت کی علامات، یعنی کون شخص کس کا تعلق اہل سنت سے ہے۔ حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے جو ہے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ کنز الدقائق کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص سنت و جماعت کے عقیدے پر ہو، میرے آقا نے فرمایا کوئی شخص سنت و جماعت کے عقیدے پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا، یعنی جس کا عقیدہ اہل سنت والا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اور اس کے لیے ہر قدم کے عوض 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی جس کا عقیدہ درست ہے وہ جب بھی چلتا پھرتا ہے اس کو ہر قدم پر جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کیوں ملتی ہے نیکیاں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ درست ہے، اس کا عقیدہ اہل سنت والا ہے۔ یہ انعام ہے صحیح عقیدہ رکھنے پر، اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے اپنا عقیدہ اہل سنت والا کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ اس کے ہر قدم پر جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اور اس کے لیے 10 درجے بلند فرمائے جاتے ہیں، یعنی اس کے ہر قدم اٹھنے پر جو ہے
10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ انعام کب ملتا ہے؟ جب ہم اپنا عقیدہ درست رکھتے ہیں، اہل سنت والا عقیدہ رکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو یہ انعام ملتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی میرے آقا نے جب صحابہ کرام کے مجمع میں اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ جب کوئی شخص اہل سنت والا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص کس وقت جانے کی وہ اہل سنت و جماعت سے ہے؟ یعنی وہ شخص کب یہ جان پائے گا کہ میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی خاصیت کیا ہے؟ یہ سوال جو ہے صحابہ کرام نے میرے آقا سے کیا۔ اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ اپنے دل میں 10 باتیں پائے تو وہ سنت و جماعت پر ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے دل کے اندر 10 باتیں پائے تو وہ یہ سمجھے کہ میرا تعلق جو ہے اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اگر یہ 10 باتیں اس کے دل کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ یہ شرائط میرے آقا نے بیان کی۔ اب وہ 10 باتیں کیا ہے؟ پہلی بات جو میرے آقا نے بیان فرمائی کہ ایک یہ کہ وہ 5 نمازیں با جماعت پڑھی۔ یعنی اہل سنت کی ایک پہچان یہ ہے کہ اہل سنت وہ جماعت سے جو شخص ہوگا وہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھے گا۔ ایسا نہیں کہ 3 وقت صرف پڑھے گا یا 4 وقت پڑھے گا یا ایک ساتھ میں 2 وقت کی 3 وقت کی پڑھ لے گا، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے وقتوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ فجر کا وقت اور ہے، ظہر کا وقت اور ہے، عصر کا وقت اور ہے، مغرب کا وقت اور ہے، عشاء کا وقت اور ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ مغرب میں جو ہے عشاء کو پڑھ لیا جائے، ظہر میں عصر کو پڑھ لیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، جو سنی ہوگا، جس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہوگا، وہ 5 نمازیں جو ہے جماعت کے ساتھ 5 وقتوں میں پڑھے گا۔ اب یہ پہلی شخص، یہ پہلی خاصیت، پہلی پہچان میرے آقا نے بیان کی۔ اور دوسری بات جو میرے آقا نے بیان فرمائی کہ صحابہ میں سے کسی کو بھی برائی سے یاد نہیں کرے گا، یعنی کسی بھی صحابہ کی گستاخی نہیں کرے گا۔ جو سنی ہوگا وہ کسی بھی صحابی کی گستاخی نہیں کرے گا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا کہ اور نہ کسی صحابی کی تنقیص کرے گا، یعنی نہ وہ شخص جو ہے کسی صحابہ کے اندر عیب تلاش کرے گا۔ ایسا اس کے اندر کوئی کام نہیں ہوگا جس کا تعلق اہل سنت سے ہوگا، جو سنی ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کی نہ برائی کرے گا اور نہ صحابہ کے اندر عیب تلاش کرے گا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا آپ کو مل جاتا ہے کہ وہ صحابی کسی بھی صحابی کے اندر جو ہے عیب تلاش کر رہا ہے یا ان کی برائی بیان کر رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا تعلق جو ہے اہل سنت سے نہیں۔ لاکھ وہ ٹوپی اور جبہ دستار والا ہو، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو میرے آقا نے بیان کر دیا کہ اس کا تعلق جو ہے اہل سنت سے نہیں ہے۔ آج یہ بیماری بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ ابھی جلد میں ایک نیا فرقہ جو ہے وجود میں آیا ہے، نیا ورژن آیا ہے جو اپنے آپ کو جو ہے مولائی کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ بات بات پر جو ہے صحابہ کرام کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی برائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی۔ تو جو میرے آقا نے شرائط بیان کیا ہے
اس شرائط سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے اہل سنت سے نہیں ہے، وہ حقیقت میں سنی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے بیان کر دیا کہ جو سنی ہوگا وہ نہ صحابی کے اندر جو ہے عیب تلاش کرے گا اور نہ ان کی برائی بیان کرے گا۔ جب بھی اس کی زبان کھلے گی تو صحابہ کی تعریف میں کھلے گی، جب بھی ان کی زبان کھلے گی وہ صحابہ کی اچھی عادتوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور تیسری جو خصوصیت، تیسری پہچان جو میرے آقا نے بیان کی وہ یہ کہ نہ بادشاہ پر تلوار لے کر بغاوت کرے گا۔ مطلب کیا کہ جو شخص جو ہے یعنی جو بادشاہ اہدنا الصراط المستقیم پر ہوگا یعنی صحیح دین پر ہوگا، اس کے خلاف جو ہے سنی کبھی بغاوت نہیں کرتا۔ اور تاریخ یہ ہم کو بتا رہی ہے کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی کسی سنی نے جو ہے برحق بادشاہ پر تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کو جب آپ دیکھیں گے، آپ نے ہم اور آپ کو کیا سبق دیا ہے؟ یہی سبق امام علی مقام نے ہم اور آپ کو دیا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تلوار آپ نے نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ حق پر تھے، اور جب یزید پلید تخت پر بیٹھتا ہے وہ ناحق پر تھا، تو امام علی مقام نے تلوار اٹھا کر ہم اور آپ کو یہی سبق دے دیا کہ جب بات آ جائے حق کی تو وہاں پر اپنے سر کو جھکا دیا جائے، اور جب بات ناحق کی آ جائے تو تلوار کو اٹھا لیا جائے۔ اور چوتھی بات جو میرے آقا نے بیان کی، چوتھی پہچان جو میرے آقا نے بیان کی وہ یہ کہ نہ اپنے ایمان میں شک کرے گا، یعنی جو سنی ہوگا وہ کبھی اپنے ایمان میں شک نہیں کرے گا، وہ اپنے ایمان میں کبھی شک نہیں کرے گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، یا اس طریقے کا سوال جو ہے اس کے ذہن میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ میرے آقا نے ایک پہچان یہ بتائی کہ جو سنی ہوگا وہ کبھی اپنے ایمان میں شک نہیں کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اور آپ کا تعلق جو ہے اہل سنت سے ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے ایمان پر شک نہ کرنا۔ یقیناً جو ہے خدا کی قسم ہم اور آپ کی جنتی ہیں، کیونکہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ اہل سنت سے ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا تعلق اہل سنت سے ہوگا وہ کبھی اپنے ایمان میں شک نہیں کرے گا۔ اور پانچویں بات جو میرے آقا نے بیان کی کہ ایمان رکھے گا کس پر؟ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، یعنی اس کا ایمان تقدیر پر ہوگا، وہ تقدیر کا انکار نہیں کرے گا، وہ کبھی تقدیر کا انکار نہیں کرے گا، تقدیر پر جو ہے وہ ایمان، پورا ایمان، مکمل ایمان رکھے۔ اور چھٹی بات، اللہ کے دین کے بارے میں کسی سے نہ جھگڑے گا، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے صحیح بات بتائے گا، اچھی تعلیم دے گا، تو اس سے جو ہے کبھی بحث و مباحثہ نہیں کرے گا، اور جس کا تعلق اہل سنت سے ہوگا۔ اور ساتویں بات جو میرے آقا نے بیان کی وہ یہ کہ جو توحید کا ماننے والا ہوگا وہ جو ہے کسی گناہ کے سبب جو ہے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ جیسے کچھ لوگوں کی آج کے دور میں عادت ہے کہ بات بات پر جو ہے بدعت شرک کا فتویٰ لگا دیتے، کسی کو دیکھا مزار پر چادر چڑھاتے ہوئے شرک کا فتویٰ لگا دیا، کسی کو دیکھا کہ کوئی اور کام کسی کی اللہ والے کی تعظیم کر رہا ہے تو اس پر جو ہے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں میرے مسلمان بھائیوں، کسی گناہ کی وجہ سے جو ہے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو سنی ہوگا وہ کسی گناہ پر جو ہے کسی کے اوپر جو ہے کفر کا
فتوا نہیں لگائے گا۔ اور آٹھویں بات جو میرے آقا نے بیان کی، اہل قبلہ میں سے جو کوئی مرے اس پر نماز جنازہ ترک نہ کرے گا، یعنی جو سنی ہوگا وہ اگر اس کی جانکاری میں یعنی اس کو یہ خبر ہو جائے گی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ جو ہے اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوگا، ثواب کی نیت سے جو ہے وہ شریک ہو جائے گا، ترک نہیں کرے گا۔ اور نویں بات جو میرے آقا نے بیان کی، وہ نویں بات یہ کہ موزوں پر مسح و سفر اور حجر میں جائز جانے گا، یعنی موزہ جو چمڑے والا موزہ ہوتا ہے یہ کپڑے والے موزے پر نہیں بلکہ جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو سنی ہوگا وہ مسح کو جو ہے جائز جانے گا، اس بات کا انکار نہیں کرے گا۔ اور میرے آقا نے جو ہے یہ 10 باتیں بیان کی کہ جو سنی ہوں گے ان کے اندر یہ 10 خصوصیت جو ہے پائی جائے گی۔ اب یہ آئینہ ہے ہم اور آپ کے لیے کہ ہم ان 10 شرطوں کو جو ہے اپنے سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کن کے اندر جو ہے یہ شرطیں پائی جاتی ہے۔ اب جس کے اندر یہ شرط پائی جائے گی حقیقت میں میرے آقا کے فرمان کے مطابق جو ہے اسی کا تعلق جو ہے اہل سنت و جماعت سے ہے، ورنہ جو ہے اگر یہ شرطیں اس کے اندر یہ خصوصیت یہ پہچان نہیں پائی جاتی ہے تو اس کا تعلق جو ہے اہل سنت سے نہیں ہے۔ میرے آقا نے واضح کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا ہے، اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کے پیچھے نہیں چلنا شروع کر دینا چاہیے، بلکہ پہلے جو ہے اس کی پہچان کرنی چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یہ کیسا خیال رکھتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں آخری بات سن لیں کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیں کہ سنی کی پہچان کیا ہے، سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو سنی ہوگا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جو ہے افضل جانے گا اور حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی سے محبت رکھے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے پہچان بتائی کہ جو سنی ہوگا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو افضل جانے گا اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی سے محبت کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اسی پر قائم ہیں کہ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو افضل جانتے ہیں اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ پہچان ہم اور آپ کے جو ہے دل کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے آپ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور ایک اعلان یہ سن لیں کہ 20 اگست مطابق جو ہے 25 صفر المظفر یعنی عرس اعلی حضرت کے موقع پر مدرسہ اہل سنت فیض کوثر کے اندر جو ہے جشن تکمیل حفظ القرآن کا پروگرام رکھا گیا ہے۔